أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم صلوا يا قومنا بل سلموا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين وإن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد تعلیم میں جو کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی رہتی ہے میرے کلام کی سب کی قبر میں جائیں گے تشریف مصطفیٰ آج سے کی عادت بنا لو درود و سلام محترم محترم نمازی بھائیوں رب تبارک و تعالی کی ذات بندے سے پہلے بندے سے محبت کرتی ہے سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل لگی تھی ایک شخص نے کہا یحبهم ویحبونہ اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے بعد میں مجھ سے محبت کرتے ہیں میں بندوں سے پہلے محبت کرتا ہوں سبحان اللہ لیکن جب اس نے ذکر کی بات کی اذکرونی اذکرکم تو یہاں کہا پہلے تم میرا ذکر کرو بعد میں تمہارا چرچا کروں گا سبحان اللہ ذکر میں بندوں کو پہلے رکھا محبت میں رب نے اپنی ذات کو پہلے رکھا اس کی کیا وجہ ہے سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا محبت کی نہیں جاتی محبت ہو جاتی ہے ذکر کیا جاتا ہے ذکر پر بندے کو رب نے قدرت دی ہے محبت پر رب نے بندے کو قدرت نہیں جس پر رب کی نگاہ رحمت پڑ جاتی ہے اس کے سینے کو محبت سے کر دیا جاتا ہے تو رب تعالیٰ کی محبت جیسی کائنات میں کسی کی محبت نہیں ہے اس کی بخشش جیسی کسی کی بخشش نہیں اس کی عطا جیسی کسی کی عطا نہیں کوئی مانگتا ہے کوئی نہیں مانگتا لیکن وہ اتنا بڑا سخی ہے سب کو رزق عطا کروا رہا ہے
پاس مال ہے وہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، وہ مال فانی ہے۔ میرے پاس جو مال ہے وہ فانی نہیں ہے، وہ باقی ہے۔ ازل سے لے کر ابد تک میں بانٹ رہا ہوں، تقسیم کر رہا ہوں۔ آج تک میرے مال کے اندر سوئی کے نکے کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اس کی عطا جیسی کسی کی عطا نہیں، اس کی سخاوت جیسی کسی کی سخاوت نہیں، اس کی بخشش جیسی کسی کی بخشش نہیں۔ ساری زندگی بندے نے گناہوں میں گزاری، بڑھاپا آ گیا، ہاتھوں کے اندر زور آ گیا، کپکپی آ گئی، داڑھی سفید ہو گئی، جسم کے اعضاء ٹخ ٹخ کر کے بجنے لگے، بندہ چلنے سے قاصر ہو گیا، چار بھائی میں لمبا پڑ گیا، کوئی خبر عید دینے والا نہیں ہے، بے بس ہے۔ لیکن اسی حالت میں رب تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کر لیں، یا اللہ ان سفید بالوں کا صدقہ میں اقرار کرتا ہوں مجرم ہوں، کرم کر، معاف کر دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِثْلَ الذُّبَابِ، مکھی کے سر کے برابر، اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو کا قطرہ ٹپک آیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو خوف خدا کی وجہ سے آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپک آیا ہے، یہی ایک آنسو کا قطرہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کی بخشش جیسی کسی کی بخشش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف کے بعد محترم ناظرین، پچھلے جمعۃ المبارک میں قرآن سے ہم نے اس بات کو سماعت کیا تھا کہ عذابات کیوں آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے۔ آج بھی ہم سنتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کسی پر رائی کے دانے کے برابر کی ظلم نہیں کرتا۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں، میرا پاک رب فرماتا ہے من عامل صالحا فلنفسہ، من آیا یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ کوئی کاٹا ہے، کوئی برا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی فلسفی ہے، کوئی منطقی ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی بلوچی ہے، ہر لفظ کسی کی زبان سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہمیں اسے غرض نہیں، ہمیں قوم پرستی سے غرض نہیں ہے۔ تو یا اللہ کس چیز سے غرض ہے؟ اٹھا کے دیتے قرآن صالحا فلنفسہ، فرمایا جس نے بھی اچھے اعمال کیے اس نے اپنے لیے کیے۔ جس نے بھی کوئی بھی ہے کسی زبان سے تعلق رکھتا ہے، کالا ہے، گورا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، فلسفی ہے، منطقی ہے، اس نے نمازیں پڑھی، اس کی نمازیں ہمیں فائدہ نہیں دیتی۔
ہماری شان کو بڑھاتا نہیں ہے. ارے ہم تو اصلی بادشاہ ہیں، ہماری بادشاہ تا حیات قائم و دائم رہے گی. ہم تو حقیقی بادشاہ ہیں، دنیا کے سارے بادشاہوں کو بادشاہ ہم ہی ادا کرتے ہیں. تو جس نے بھی صالحاً اچھے اعمال کیے خالی نفسی ہی، اس نے اپنے لیے کیے ہیں. ومن اساء فعلیہا، اور جس شخص نے برے کام کیے اس کی برائیاں ہماری رحمت کو نقصان نہیں پہنچاتی. فعلیہا، ان برائیوں کا وبال بھی اسی کے کاندھے پر ڈالا جائے گا. آج 2 من کی گولی کسی کے کاندھے پہ رکھ دی جائے، اس کو کہیں کہ 10 میل تک آپ نے اس کو اٹھا کے چلنا ہے، چلے گا؟ تھک جائے گا، گرا دے گا، بیٹھ جائے گا. لیکن میرے بھائیوں، کیا کبھی سوچا ہے آپ نے قیامت والے دن قبروں سے تمہیں اٹھایا جائے گا اور گناہوں کی گٹھڑی تمہارے سر پر رکھ دی جائے گی اور کہا جائے گا یہاں سے شام تک یہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کر چلتے رہو. دنیا میں 2 من کی گولی نہیں اٹھا سکا اور 80 سال 90 سال کی زندگی کے اندر جو گناہوں کی انبار بنا کیے ہوئے، میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کیسے اٹھائیں گے آپ؟ جب اٹھا نہیں پائیں گے تو پھر بہتر ہے گناہ نہ کمائیں، نیکیاں کمائیں. نیکیاں نور عطا کرتی رہیں گی، تیرا سفر آسان ہو سکتا چلا جائے گا. نیکیوں کی روشنی میں تو آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی نہیں لگے گی. یہ نیکیاں تجھے اٹھا کر ان کے شام تک میدان محشر میں پہنچا دیں گی. جس نے بھی برائی کی اس برائی کا وبال اسی کے اوپر ہے. وما ربک بظلام للعبید، اس میرے سونے رب کا کلام ہے، حقیقی بادشاہ کا کلام ہے. کوئی قسمت آنی نہیں، کسی فلسفے کی بات نہیں، کسی منطقی کی بات نہیں، کسی محدث محقق مفسر کی بات نہیں کر رہا. یہ اوریجنل قرآن کھول کھول کر سنا رہا ہے. وما ربک بظلام للعبید، اے نیکیاں کرنے والوں، اے گناہ کرنے والوں، سن لو. اے معلوم وما ربک کا، اے معلوم ان کو بتا دے، اپنے تبسم سے بتا دے، تیرا رب ایک تنکے کے برابر بھی بندوں پر ظلم نہیں کرتا. بندے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. مثال کے طور پر آگ روشن تھی، ایک آدمی نے اپنے آپ کو آگ کے اندر گرا دیا. ہم سب دیکھیں گے، ہم کہیں گے کہ بہت بڑا ظالم ہے، اس نے خودکشی کی، اپنے آپ کو آگ کے اندر گرا دیا. ہم اس کو ظالم کہہ رہے ہیں کیونکہ اس نے اپنے آپ کو آگ میں گرایا ہے. اور ہم اپنے پر نظر ڈالیں، ہم اپنے جسم کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے افعال، ہمارے افعال، ہمارے اقوال کیا شریعت کے مطالعہ کے مطابق ہیں؟ کیا فجر کی جب اذان ہوتی ہے ہم نماز کو بستر پر ترجیح دیتے ہیں؟ کتنے میرے بھائی ہیں، کتنے میرے بزرگ ہیں جو بستر کو دھو کر مار کر مسجد میں آتے ہیں؟ جواب نہیں ہے. اب بھی آپ کہو اتنی طوفانی بارشیں، اتنا سیلاب، یہ رب کا عذاب ہے. سمجھ لو رب کی ذات ہم سے اڑ چکی ہے. جب ہم نماز پر دین قربان کر رہے ہیں
لیکن میرے بھائیوں اس کی بادشاہی کو دیکھو، اس نے ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان بنایا، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا، چوتھے کے اوپر پانچواں، پانچویں کے اوپر چھٹا، چھٹے کے اوپر ساتواں، بغیر ستونوں کے، بغیر پلروں کے، بغیر سریا سیمنٹ کے، اور نیلا کلر کر دیا۔ ہم محتاج ہیں، سال کے بعد کلر گرنا شروع ہو جاتا ہے، پھیکا پڑ جاتا ہے، پھر ہم کلر کراتے ہیں، لیکن میرے رب کی عظمتوں کے کروڑوں سلام ہوں، ازل سے اس نے نیلا کلر کر دیا ہے، آج اس کے اندر پھیکا پن نہیں پڑا، پتہ نہیں کتنے سو سال گزر گئے۔ یا کبھی سوچا ہے ہم ایک چھت کے اوپر دوسری چھت کھڑی کرتے ہیں، پلر کے محتاج ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے یار مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، بغیر کسی ستون کے میرے رب نے ایک نہیں 7 آسمان بنا ڈالے ہیں۔ اس سے کوئی بڑا بادشاہ ہے جب اس کی پاور اتنی ہے اور ہم اس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ قرآن سے پوچھیں، قرآن کہتا ہے اتنا بادشاہ ربی کا لشدید، اللہ ذو القوۃ المتین، تیرا رب بڑی پاور والا ہے، تیرا رب جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ سے پھر کوئی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ دیکھا نا آپ نے لوگوں کو چیختے ہوئے خدا کے لیے پانی سے نکالو، خدا کے لیے جانور بہ گئے، گھر بہ گئے، بچے بہ گئے، خدا کے لیے ہمیں رسید کر دو، ہمیں اٹھا لو، پانی سے نکال لو، لیکن ہم نے پھر بھی عبرت حاصل نہیں کی۔ قرآن کہتا ہے وما ربک بظلام للعبید، اے محبوب ان کو بتا دے، اپنے غلاموں کو بتا دے تیرا رب بندوں پر بالکل تنکے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اب ہے اس کے کرم کی بات، اب ہے اس کی عنایات کی بات، اب ہے اس کی عطا کی بات، قرآن میں اب ہے اس کی سخاوت کی بات، اب ہے اس کی رحمت کی بات۔ معلوم ہم ظلم کسی پر نہیں کرتے، لیکن ہم کو نوازتے ہی نوازتے چلے جاتے ہیں۔ سن قرآن ایمان کو قدر کر، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، حسنۃ تقدیر کا ہے، اب کوئی بھی بندہ ایک نیکی کرتا ہے، کوئی بھی نیکی ہے، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، کپڑے نہیں تھے کسی کو کپڑے پہنا دیے، راشن نہیں تھا راشن ڈلوا دیا، انتا تھا ہاتھ سے پکڑ کر اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیا، پیاسے کو پانی پلا دیا، غریب کی مدد کر دی، کوئی بھی نیکی ہے، کسی کو نماز کے لیے مسجد میں لے آیا، پڑوسی بیمار تھا عیادت کرنے کے لیے چلا گیا، مسلمان لڑ رہے تھے سنو کرا دی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو بتا، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، محبوب ان کو بتا جب ان میں سے کوئی ایک نیکی کرتا ہے، محبوب میں ایک نیکی اس کو نہیں دیتا، یضاعفها، محبوب کئی گنا اس نیکی کو بڑھا کر آپ کے غلام کو اس کا اجر دیتا۔ کیوں؟ میں بادشاہ ہوں، حقیقی بادشاہ ہوں، میرے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میری شان برابر بڑا ہے، محبوب گناہ کریں اپنے لیے کرتے ہیں، نیکیاں کریں اپنے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ تیرے غلاموں کے ساتھ میرا تعلق ہے، نیکی ایک کی، اس نیکی کا اجر کئی گنا میرا محبوب میں ان کو بڑا کر دے دیتا۔ یہاں بس نہیں ہوئی، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ
پھر بھی ان کو بتا دے، کئی گناہ اس نے نیکی بڑھا دی ہے، لیکن سنو اس کے خزانے خالی نہیں ہوئے، اس کے خزانوں میں کمی واقع نہیں آئی۔ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، محبوب ہم پھر بھی اجر عظیم کی دولت غلاموں کو عطا کرتے رہیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب کا سچا قرآن ہے۔ یہ کیا ہے؟ رب کا، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہمارا دنیا میں آنے کا مدعا اور مقصد کیا ہے۔ ذرا قرآن سے ہم پوچھیں، قرآن ہمیں بتا ہم دنیا میں کیوں آئے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، أَيْ لِيُعَرِّفُونِ، یہ اس کی تفسیر ہے۔ اے معبود، ہم نے انسانوں اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ رب کی معرفت حاصل کریں۔ کس کی معرفت حاصل کریں؟ رب تبارک و تعالیٰ کی۔ تو معرفت کس طرح حاصل ہوگی؟ بس لا الہ الا اللہ پڑھ دیا معرفت حاصل ہو گئی؟ نہیں، اس کی جہاں جہاں تک بادشاہی ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ یار کروڑوں اس مالک نے انسان بنائے ہیں، لیکن خدا کی قسم ایک انسان کا ہاتھ دوسرے انسان کے ہاتھ سے ملتا نہیں ہے۔ کوئی ایسا کاریگر ہے میرے ہاتھ کی لکیریں کسی اور کے ہاتھ کی لکیروں سے نہیں ملتی۔ کروڑوں اس نے درخت پیدا کیے ہیں، ایک درخت کا پتا دوسرے درخت کے پتے سے نہیں ملتا۔ پھر دیکھ لیں اتنا بڑا سمندر اس نے بنا دیا، قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سمندر کے اندر تمہارے لیے طرح طرح کی چیزیں پیدا کر دی۔ کتنا عریض و وسیع سمندر ہے اور کتنا پاورفل ہے، کئی کئی کشتیوں کو نگل جاتا ہے سمندر، لیکن خزانے دے رہا ہے۔ تو کبھی سوچا ہے اتنا بڑا سمندر جس مالک نے بنایا ہے، اتنی طاقت اس کو عطا کی ہے، اس مالک کے پاس خود کتنی بڑی پاور ہوگی؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ نہیں سوچا۔ آئیے آخری حدیث آج کے جمعۃ المبارک کے درس کی اور آخر میں ناموس و رسالت کا پہرےدار، وقت کا شہنشاہ، صداقت کا بادشاہ، صدیق اکبر کا فرزند، امام شاہ احمد درانی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس نے 7 ستمبر کو ایسا کارنامہ سر انجام دیا، رہتی دنیا تک ختم نبوت کی جب بھی بات ہوگی زمانے والے درانی کو سلام پیش کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل آئے، جبریل نے مجھے خبر دی ان اللہ یغار، اے محبوب رب تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی غیرت مند ذات ہے۔ رب فرماتا ہے میں بڑا غیرت مند، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يُغَارُ، اے محبوب جو مجھے مانتے ہیں ان کے اندر بھی میں غیرت ڈال دیتا ہوں۔ اللہ کی ذات کی غیرت والی، دامن مصطفیٰ میں آنے والے بھی غیرت مند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی رب تبارک و تعالی کی غیرت کو جلال میں لاتا ہے تو رب
رب تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. توجہ چاہوں گا، رب کی ذات غیرت مند ہے. اس نے ہمیں حکم دیا، کس چیز کا حکم دیا؟ کہ شراب نہ پینا. میرے جملوں پہ توجہ، شراب نہ پینا. مسلمان نے کہا میں تو فیکٹریاں کھولوں گی شراب، میں تو فیکٹریاں کھولوں گا شراب کی، میں شراب نوشی کروں گا، میں شراب بیچوں گا، میں شراب پیوں گا. شراب خانے مسلمان نے کھول کر اللہ کی غیرت کو اس نے دعوت دی. غیرت الہی کا جو سمندر ہے اس نے طغیانی پیدا کر دی. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں جوا نہ کھیلنا، انما الخمر والمیسر والانصاب. تو یہ نہ سمجھے کس سے کہانی ہے، حدیث رسول اور قرآن پیش کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا جوا نہ کھیلنا. مسلمان نے کہا میں تو جوا کھیلوں گا، میرا 10th پاس نہیں ہوتا. مسلمان نے جوا کھیل کر اللہ کی غیرت کو بیدار کیا، اللہ کی غیرت کو اس نے دعوت دی. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا. مسلمان نے کہا میں تو عزتوں پہ حملہ کروں گا. نوجوان طبقہ بیٹھا ہے مسجد میں، کیا ہمارے موبائل پاک ہیں؟ کیا ہم پاک ہیں؟ ہماری نگاہیں پاک ہیں؟ رب نے کہا زنا کے قریب نہ جانا. مسلمان نے کہا نہیں میں تو عیاشی کروں گا، میں تو بدماش ہوں، عیاش ہوں. بدکاری کر کے مسلمان نے اللہ کی غیرت کو دعوت دی. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرام نہ کھانا. سارا قرآن ہے، حرام نہ کھانا. مسلمان نے کہا میں تو حرام کھاؤں گا، سود میں پیسے لوں گا، بینک میں پیسے رکھواؤں گا، سود لوں گا، میرا گزر بسر نہیں ہوتا. مسلمان نے سود کھا کر اللہ کی غیرت کو دعوت دی. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مسلمان کو قتل نہ کرنا. مسلمان نے کہا یہ میری پارٹی کے خلاف بولتا ہے، میں تو اس کو قتل کر دوں گا اگر میرے لیڈر کے خلاف اس نے بات کی. مسلمان نے مسلمان کی گردن کاٹ کر اللہ کی غیرت کو دعوت دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک نے چوری نہ کرنا. اور فقط کی میں ساری آیتیں پڑھ کر بتاؤں گا آپ کو. چوری نہ کرنا. مسلمان نے کہا میں تو ڈاکو ہوں، میں لوٹ مار کروں گا، کماؤں گا نہیں، لوٹ مار کر کے عیاشی کروں گا، میں تو بدماش ہوں. لوٹ مار کر کے مسلمان نے اللہ کی غیرت کو دعوت دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں ایمان والوں بلکہ حدیث رسول کی روشنی میں من غش فلیس منا. مسلمانوں کو دھوکہ نہ دینا، وہ تمہارا بھائی ہے. لیکن مسلمان نے کہا میں تو دھوکہ دوں گا، اگر دھوکہ نہیں دوں گا مالدار کیسے بنوں گا. مسلمان نے مسلمان کو دھوکہ دے کر اللہ کے غضب کو دعوت دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا رشتے نہ توڑنا، رشتے قطع تعلق نہ کرنا. یہ سب قرآن سورۃ نساء کی دوسری آیت ہے. رشتے نہ توڑنا. مسلمان نے کہا میں تو طلاق دوں گا، میں فلاں کی بہن بیٹے کی عزت کو برباد کر دوں گا، میں بڑا غیرت مند ہوں.
پورا خاندان سے رشتے ٹوٹ گئے۔ اس سلمان نے کسی کی بیٹی کو طلاق دے کر اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا جو میرا محبوب کہتا ہے اس کو پکڑ لو، جس چیز سے میرا محبوب روکتا ہے اس سے دور ہٹ جاؤ۔ اس سلمان نے کہا نہیں، میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا، انگریز نے جو طریقہ دیا ہے میں اس طریقے کو اختیار کروں گا، میں نے نبی کے طریقوں کے نہیں ماننا۔ جب اس نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا اس نے اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ کیا کیا؟ اللہ کے غضب کو۔ قرآن نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے ایمان والو، اے ایمان والیو، بدنگاہی نہ کرو۔ مسلمان نے کہا نہیں، گریبان چوڑا کر کے کہا نہیں میں تو بدنگاہی کروں گا، فلاں کی بہن بیٹی کو دیکھوں گا۔ مسلمان نے بدنگاہی کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناانصافی نہ کرنا۔ مسلمان نے کہا میں تو کروں گا، مال اکٹھا کرنا ہے، بلڈنگ لینی ہے، پلاٹ لینا ہے، بہنوں کو حق دبا جاؤں گا، بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا، بس میں ہی مالک ہوں۔ مسلمان نے بہنوں کا حق دبا کر ناانصافی کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا، اپنے عارضی مفاد کے لیے مسلمان نے جھوٹ بول دیا۔ اللہ نے کہا جھوٹ، مسلمان نے کلمہ پڑھنے والے نے کیا کر دیا؟ جھوٹ بول دیا۔ جھوٹ بول کر اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ کیا کیا؟ اللہ نے حکم دیا بیوی بچوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، لیکن ہم عورتوں کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، غلیظ ترین گالیاں دیتے ہیں، کسی کی بہن بیٹی کو تنگ کرتے ہیں۔ تنگ کر کے ہم نے کیا کیا؟ اس سارا قرآن ہے، میں نے عرض کیا وقت نہیں ہے۔ اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ کیا کیا؟ قرآن نے کہا مسلمان پر بہتان نہ باندھے۔ ہم نے کسی کی بہن بیٹی پر بہتان باندھ دیا، ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ کیا کیا؟ قرآن نے کہا سورۃ حجرات میں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت نہ کرنا، چغلخوری نہ کرنا۔ مسلمان غیبت کرنے میں، چغلخوری کرنے میں آگے نکل گیا، اس نے کہا میں تو قرآن کو نہیں مانتا۔ مسلمان نے چغلخوری کر کے کیا کیا؟ اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ قرآن نے رب نے فرمایا حسد نہ کرنا۔ مسلمان نے مسلمان سے حسد کیا، اس کے پاس گاڑی آ گئی، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ حسد کر کے مسلمان نے اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ کیا کیا؟ اللہ کے غضب کو۔ اللہ نے قرآن نے حکم دیا کسی کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالنا۔ کہا میں تو سندھ کا وڈیرا ہوں، میں زمین پہ قبضہ کروں گا، میرے سے کون پوچھ سکتا ہے؟ وزیر اعظم سے صدر سے میرا تعلق ہے۔ اس نے غریب کی زمینوں پر وڈیرے نے قبضہ کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ جب سارے یہ کام ہونے لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا اللہ ذو القوة المتین، جب ہر ایک اللہ کے غضب کو طاقت دے گا، پھر میرا رب پوری امت مسلمہ کو پکڑ لے گا۔ کیا؟ پوری امت مسلمہ اللہ کے غضب کے نیچے آ جائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں ایک رہبر ہوں، امام ہوں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں نے جن کی بات نے انتظام کر بتایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں
کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ اوپر سے بھی پانی ہے، نیچے سے بھی پانی ہے. مسلمانوں کب سدھریں گے؟ خدا کی قسم ہم اپنے ائمہ کو دیکھیں، ارے وہ حق کی خاطر گردنیں کٹا دیتے تھے. سبحان اللہ کہنے آپ وقت کا امام ہے، قرآن کی ناموس کا پہرے دار ہے. کیا ہے؟ قرآن کی ناموس کا ہر ایک نے حصہ ڈالا. کوئی ختم نبوت کا پہرے دار ہے کہ قرآن کا پہرے دار ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹا کہتا ہے لما اذکر انی جلست عنده وبیده الخرقة لاشد بها لحیته. کہتے ہیں امام احمد بن حنبل میرے والد عبداللہ اس کے بیٹے کا نام ہے، سکرات کی عالم میں تھے. آپ کو پتہ ہے انتقال کے بعد چھوڑی باندھ دی جاتی ہے. کہتے میں نے کپڑا اٹھایا، میں نے کہا والد صاحب کا انتقال ہوگا، چھوڑی باندھ دوں گا. آگے بڑھا میں ثم یفیق متبسما، سکرات کے عالم میں تھے، مسکرا کر امام احمد بن حنبل اٹھ کے بیٹھ گئے. وہ اللہ کی غضب کو نہیں دعوت دیتے تھے، وہ اللہ کی رحمت کو دعوت دینے والے. اٹھ کر بیٹھ گئے. وَيَقُولُ أَنَا أُبْعَدُ، اب بیٹا دور ہو جاؤ. میں نے عرض کی ابا جان آپ کا انتقال ہونے والا ہے، میں آپ کے عذاب مانوں گا. کہا بیٹا میں پہلے سے بندہ ہوا ہوں. نہیں سمجھے آپ میرا جملہ، میں پہلے سے بندہ ہوا ہوں. کہا ابا کیسے؟ فرمایا یا بنیا اوما تعلمو، بیٹا تو نہیں جانتا رب کے قرآن کی ناموس کا پہرے دار ہوں. میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، لیکن میں پھر بھی کہتا رہا یہ قرآن رب کا نازل کرتا ہے. ظالم بادشاہ کہتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، میں کہتا تھا نہیں قرآن خالق نے اتارا ہے. دیکھا پورا جسم میرا کاٹ لیا گیا. آخری لمحات میں میری آرزو تھی اے آمنہ کے لال، جو قرآن رب نے آپ پر اتارا ہے نا، اسی قرآن کی خاطر میں نے جان دی ہے. کرم کر مرنے کا مزہ آ جائے گا، بددعا کا چہرہ کو دکھا جا. کہا بیٹا دیکھ نہیں رہا، لوگ مرتے ہیں چہرے بگڑ جاتے ہیں، جنازت میں لکھ پک ہوتے ہیں. ذرا میرے چہرے کی طرف دیکھ، ادھر آمنہ کا رخت ادھر نگاہ ڈال رہا ہے، ادھر نور بڑھتا چلا جا رہا ہے. سبحان اللہ. ایسے کام کریں جس سے رب کی رحمت اترے. آج ہی میں ایک بیان سن رہا تھا امیر المجاہدین کا. آپ بتاتے جب مجھے ناموس رسالت کے سلسلے میں جیل میں لے گئے، بند کچھ میں ڈال دیا. لال بیگ ہے نا، لال بیگ، کہتے ہیں ان کی فوج آ گئی ہر طرف سے. جب قریب آئے میں نے کہا ٹھہر جاؤ، میں کوئی بدماش نہیں، میں کوئی عیار نہیں، میں کوئی چور نہیں، میں کوئی ڈاکو نہیں. ارے میں تو مصطفیٰ کی ناموس کا پہرے دار ہوں. ہٹ جاؤ پیچھے، جب تک امیر المجاہدین یہاں اس جیل میں ہے خبردار میرے قریب نہ آنا، میں مصطفیٰ کی نبوت کا سپاہی ہوں. یہ بے کردار وقت کے امام نے
ایک انگریز آیا، اس نے کہا کہ مجھے نورانی کی تقریر تو سمجھ نہیں آئی، لیکن جب یہ کچھ عربی میں پڑھتے تھے نا اس سے میرا دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ نورانی کلام کا ایک مرتبہ پھر سنا، جب نورانی نے مددعات کی تلاوت کی، پل کھا کے انگریز قدموں میں گرا، کہا مان گیا باقی مصطفیٰ کے حسن کی بات ہے۔ ہمارے بھائی تو یہ تھے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ پھر ہم ختم نبوت پہ پڑھائیں گے، ایسے کام کریں جس سے رب کی رحمت گزرے۔